ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، میں آپ کا اردو پوڈ کاسٹ کے اس دوسرے حصے میں آپ کو استقبال کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نوازش۔ تو آئیے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس میں ہم پہلے سوال کے ذریعے ہمارے مہمان سے ان کے پس منظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مشتاق احمد وانی صاحب، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے، کہاں پرورش پائی، ساتھ ہی تعلیمی پس منظر کیا ہے، اور خاص طور سے جو آپ کے بچپن کے حالات تھے یا بچپن کے کچھ واقعات، اور آپ کا جو خاص طور سے جو تعلیمی سفر ہے اس تعلق سے آپ کی یادیں جو ہیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے آپ شیئر کریں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے، کہ جو دو جہانوں کا نظام بہتر طور پر چلانا جانتا ہے، دو جہانوں کا مالک ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام بھیجتا ہوں، کہ جن کی آمد سے دنیا میں روشنی آئی ہے۔ آپ دنیا میں آئے تو انسان کو تہذیب و شائستگی ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کا مقصد معلوم ہوا۔ آپ کی ہر ادا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری اور رہنمائی جو ہے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ریحان صاحب، مشتاق احمد وانی کو آپ کا سلام، پیار بھرا سلام پہنچے، اور ان تمام ناظرین و سامعین تک جو اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے ان کو مشتاق احمد وانی کی طرف سے سلام ہے، اور نیک دعاؤں کے ساتھ میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ آپ نے جو میرے خاندانی حالات، تعلیم و تربیت، ادبی زندگی کے بارے میں ایک اہم سوال پوچھا ہے۔ یہ سوال ایک سوال نہیں بلکہ بیک وقت یہ 3 سوالوں کو محیط ہے آپ کا یہ ایک سوال، اور بہت بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے یہ۔ جہاں تک میری پیدائش کا تعلق ہے، یا جہاں تک میرے جائے مقام کا تعلق ہے، ریحان صاحب، جموں و کشمیر صوبہ جموں کا ایک ضلع ہے، ضلع ڈوڈا۔ ضلع ڈوڈا کا ایک پسماندہ علاقہ ہے جو فلوکبوس پہاڑوں سے گھرا علاقہ ہے، اس کا نام مرمت ہے۔ آج مرمت تحصیل کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جس زمانے میں وہاں پیدا ہوا تھا 3 مارچ 1960، مرحوم محمد اسد اللہ وانی جو میرے والد صاحب تھے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ میری والدہ، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، میرے والدین اب دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام مشتاق احمد وانی رکھا گیا، جو آج آپ کے سامنے اور ہزاروں لاکھوں ناظرین کے سامنے ہے۔ میرا بچپن انتہائی مصیبت، پریشانی اور الجھنوں میں گزرا ہے۔ میرے علاقہ مرمت جو گاؤں ہے اس کا نام بہوتا ہے۔ اس بہوتا گاؤں میں ایک محلہ ہے، اس کا نام سروال ہے۔ اس سروال میں پیدا ہوا، اور اس علاقے میں سمجھ لیجیے اوبڑ کھابڑ راستے اور غیر ہموار زمینیں اور جنگلوں سے ڈھکا یہ علاقہ، اور چرندے اور پرندے، بلکہ جنگلوں میں رہنے والے اس زمانے میں کئی درندے بھی ہوا کرتے تھے، چیتا، بھالو، اس طرح کے جانور ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جو بالکل بلدیاتی زندگی سے بہت دور تھا، یعنی شہری زندگی سے یا قصباتی زندگی میں نے جنم نہیں لیا ہے، میں پہاڑوں کے دامن میں پلا ہوں۔ اور آپ کو یقین آئے گا اس بات کا کہ بچپن کا جو زمانہ میرا گزرا ہے، ابتدائی جو میری زندگی گزری ہے، انتہائی مفلوق الحال صورت میں گزری ہے، انتہائی غربت میں گزری تھی، کیونکہ ہم ایک درجن اولاد اپنے والدین کے الحمدللہ حال حیات ہیں۔ میری 7 بہنیں ہیں، 5 ہم بھائی ہیں۔ تو ہم 5 بھائیوں اور بہنوں کی پرورش ہمارے والدین کے سر پر تھی، ان کے کندھوں پر تھی۔ والد صاحب معمولی سے ایک درزی تھے، اور وہ ترخان بھی تھے۔ ان کے بنائے ہوئے بہت سے مکانات آج بھی ہیں، ان کے کھڑکی، دروازے لکڑی کا کام چونکہ کرتے تھے، اور وہ بڑے اچھے درزی تھے۔ اور اس زمانے میں جو ہے اونی کوٹ وہ سیا کرتے تھے۔ گاؤں میں کہیں شادی ہوتی تو دلہا اور دلہن کا لباس وہ سیا کرتے تھے۔ اس طرح سے تھوڑی سی قلیل سی آمدنی ان کو تھی،
اور اس سے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا ان کا جذبہ جو تھا میرے والد کے بہت زیادہ تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی ہی عمر میں بڑی جفاکشی سے اپنی زندگی گزاری ہے، آغاز کیا ہے۔ ابا مرحوم چونکہ دینی تعلیم تو تھوڑی بہت انہوں نے واجبی قسم کی تو حاصل کی تھی، لیکن باقاعدہ وہ کسی سکول میں تو نہیں پڑھے تھے، لیکن ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ جو محلے کے لڑکے سکول اس وقت جاتے تھے، ہمارے اپنے گاؤں دیہوتا میں ایک سینٹرل سکول ہوا کرتا تھا، اور اس سکول میں جاتے تھے اور وہ بھائی جب واپس لوٹ آتے تھے گھر میں تو ابا ان سے یعنی حروف تہجی کی مشق کرتے تھے، الف کیسے لکھنا ہے، بے کیسے لکھنا ہے، اس طریقے سے ابا نے ان کو جو ہے ان اپنے بھائیوں کو دیکھ دیکھ کے وہ سیکھ گئے تھوڑا بہت معمولی سا، اور بعد میں ان کا علمی ذوق و شوق کا یہ عالم رہا کہ وہ باضابطہ اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ دہلی سے ایک ماہنامہ نکلتا تھا آستانہ، اور چونکہ اس زمانے میں ہمارے علاقہ مرمت میں روڈ نہیں تھی، بجلی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، بلکہ گھروں میں پانی کی پائپنگ وغیرہ کا بھی کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا، بڑی غربت، بڑی ایک سمجھ لیجیے کٹھن زندگی تھی وہاں کے ان لوگ میرے خاندان والوں کی، اور پورے علاقے میں جتنے بھی گاؤں اور تھے ان تمام لوگوں کی زندگی انتہائی کٹھنائیوں میں گزرتی تھی، اور جنگلات فرمے ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو ہم لوگوں نے بھی باضابطہ طور پر جنگلات فرموں میں جا کر کئی ٹھیکیداروں کے ساتھ ایز اے لیبرر بھی میں نے چھوٹی عمر میں کام کیا ہے، اور اس علاقے میں جو ہے جہاں میرا یہ محلہ ہے سروال، اس کے ساتھ میں ایک وسیع و عریض ایک جنگل پڑتا ہے، اس جنگل میں مجھے میری اماں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، اور مجھے اردو کے ساتھ جو میرا لگاؤ ہوا تو میں گھر سے اردو ہی کی کتاب لے جایا کرتا تھا اپنے ساتھ، اس زمانے میں چوتھی تیسری میں پڑھا کرتا تھا، پانچویں چھٹی میں، اور یہ سلسلہ آگے تک رہا کہ جب بھی میں کوئی کام کرنے جاتا تھا تو کتاب ساتھ لے جایا کرتا تھا، اردو کی کتاب ساتھ لے جانا، اور اس میں اپنے بھیڑ بکریاں بھی چرانی جنگل میں جا کے، اور ڈھول ڈنگروں کے ساتھ رہ کر کھیتوں میں ڈھول ڈنگر چرانے، اور اس طریقے سے پڑھنا بھی، اور بہت ساری نظمیں، آج بھی علامہ اقبال کی نظمیں، ایک آرزو، اور ایک مکڑا اور مکھی، اور اسماعیل میرٹھی، حفیظ جلندھری، یعنی جتنے بھی یہ کلاسیکل شعرا تھے پرانے، میر تقی میر، غالب اور فراق، اور اس طرح کے بہت سارے یہ جو ان کی نظمیں سلیکٹڈ ہمارے سلیبس میں ہوا کرتی تھی، تو میں ان کو بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے ایک عجیب قسم کا ذہنی حظ محسوس ہوتا تھا، ایک لطف جو ہے ہوتا تھا۔ ایک چیز یہ، دوسری بات یہ چیز کہ یہ جو خاص طور سے یہ تو ادب کی بات تو میں بعد میں کروں گا، لیکن جس ماحول میں پلا بڑا وہ بڑا انتہائی مایوس کر دینے والا ماحول اس اعتبار سے تھا کہ کوئی سہولت ہمیں اس طرح کی جس طرح کی آج کے بچوں کو سہولیات میسر ہیں، مجھے یہ سہولیات میسر نہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں سے میں جس ہائی اسکول میں پڑھا ہوں وہ 7 کلومیٹر دور تھا ہمارا اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول وہ، آج وہ ہائر سیکنڈری ہے۔ میں 7 کلومیٹر پیدل چلا کرتا تھا، اس اسکول میں جاتا تھا، 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں کا امتحان میں نے اس اسکول سے حاصل پاس کرنے کے بعد ہم پیدل جایا کرتے تھے، ایک گروپ ہوتا تھا ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا، آتے جاتے تھے، اس طریقے سے یہ اس ماحول میں پڑا۔ ایک چیز جو میرے خاندان میں خاص طور سے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک اختصاصی پہلو ہمارے خاندان کا ایک یہ بھی رہا ہے، ریحان صاحب کے میرے ابا نے کم و بیش 35 سال ایک جامع مسجد کے وہ امام رہے، اور میرا گھریلو ماحول جو تھا وہ بڑا دینی ماحول تھا، صوم و صلات کے پابند تھے، ہمارے تمام مائیں بہنیں سب بھائی ہم نماز پڑھنے کے بڑے عادی تھے اور اچھی باتیں سننے کے عادی تھے۔ والدین ہمیں یہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی بھی بے حیائی کام کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی وہ تمام ویلیوز، وہ تمام اوصاف کہ جو بچے کو ایک بہترین آدمی سے ایک بہترین انسان بننے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان کی باضابطہ ہمیں وہاں ایک طرح کا درس ملا کرتا تھا اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے۔ وہی بات رہی کہ آج تک یہ سلسلہ میری سرشت میں آج تک وہ تمام الحمدللہ وہ چیزیں برقرار ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں بھی یہ برقرار رہے، آگے نسلوں کو بھی یہ چیزیں مل جائیں۔
یہ تو رہا ایک میرا کہ بالکل وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کا اس علاقے کا جو مرمت کا جو جغرافیہ ہے، آج بھی وہ پہاڑوں سے گھرا علاقہ ہے. آج اگرچہ اب وہاں روڈ وغیرہ جاتی ہے، ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا. اچھا مجھے ہم جو پن چکی میں جا کر جو ہے، جس کو ہمارے علاقے میں ہماری اپنی زبان میں گھراٹ کہا جاتا ہے، یعنی نالے پہ جا کر ایک چکی سے ہم آٹا لے آتے تھے. میرا وہ کام ہوتا تھا. میں گھاٹ جاتا تھا، مکئی کا ایک وہ لے کر لادی لے کر ہم جاتے تھے، اور وہاں سے آٹا لے آنا، کھیتوں میں کام کرنا، ہل جوتنا. اور خاص طور سے یہ جو ہے ان بھیڑ بکریوں کے لیے وہ جو ہے اونچے اونچے درختوں کے جو پتے کاٹ کر لے آنا، شاخیں لانا، شاخ تراشی کرنا. اور بہت سارے ایسے کام سمجھ لیجئے کہ جو برادری کے کام ہوا کرتے ہیں، کہ کہیں کسی کے ہاں جانا، سماجی سوشل ایک سیٹ اپ ہوا کرتا تھا. آپس میں بڑے اچھے خوبصورت ہمارے روابط تھے اس گاؤں میں، اس علاقے میں. تو ایک زمانہ اس طرح سے گزر گیا ہمارا. اور جب میں نے چھٹی کا امتحان اپنے سینٹرل اسکول بھی ہوتا سے پاس کیا، تو وہ زمانہ، اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول گوہا میں چلا گیا، جو میرا تعلیمی سفر شروع ہوا ہے، جہاں سے میں نے قاعدہ شروع کیا اپنا ابتدائی جو میری ایلیمنٹری جو میری تعلیم شروع ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ سینٹرل اسکول بھی ہوتا سے شروع ہوئی. یہ ہمارے گھر سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اسکول تھا، اور وہاں میں جایا کرتا تھا. اور میرے بھائی بھی اور میرے محلے کے بچے بھی ہم ساتھ ایک گروپ کی صورت میں جایا کرتے تھے. جب میں نے چھٹی کا امتحان گورنمنٹ سینٹرل اسکول بھی ہوتا سے پاس کیا، تو اس کے بعد مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول گوہا میں داخلہ لینے کا موقع ملا. میں 7ویں جماعت میں وہاں داخل ہوا، اور وہاں ہم جایا کرتے تھے. بیچ میں 2 نالے پڑا کرتے تھے، تو گرمی کے موسم میں اکثر اس نالے میں جو ہے نہایا کرتے تھے. اور اس طریقے سے ایک بڑے خوبصورت اس ماحول میں ہم رہے، جو بچوں کا ایک ماحول ہوتا تھا، آپس میں کشتی لڑنا اور آپس میں بات چیت کرنا اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہم جایا کرتے تھے. اور 7 کلومیٹر آنا اور 7 کلومیٹر جانا پیدل، 14 کلومیٹر کا سفر میں نے ایک زمانے میں طے کیا ہے، جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول گوہا میں پڑھا کرتا تھا. گورنمنٹ ہائی اسکول گوہا میں جب میں گیا، تو وہاں سمجھ لیجئے 4 سال تو میں پڑھا، لیکن 8ویں میں جب میں پہنچا تو میرے والدین پھر اس حق میں نہیں تھے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 5 بھائی ہیں، اور 5 بھائی اگر آپ سارے آپ سے یعنی مجھ سے بڑے جو ہیں وہ بھی چلے گئے، آگے پڑھائی میں آگے بڑھ گئے، اب تم ہو تو تم تھوڑا گھر کا کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو، تو اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو بتاؤ گھریلو سسٹم، یہ زمینداری، یہ ڈھور ڈنگر چرانا اور گرہٹ سے آٹا لانا اور باقی کام کون کرے گا. تو یہ ایک تشویش تھی سی والدین کو کہ اگر یہ سبھی پڑ جائیں گے تو ہمارا جو یہ زمینداری کا سسٹم ہے، ہمارا جو گھریلو سسٹم ہے، یہ نہیں چل پائے گا، اور یہ ایک طرح کا مشکل ہو جائے گا. لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے میرے اندر علمی ذوق و شوق پیدا کیا، اور میں نے والدین کو کہا کہ کچھ بھی ہو مجھے آگے پڑھنا ہے. بہرحال 8ویں کے بعد میرے اندر پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں پڑھوں. اور 10ویں میں جب پہنچا تو 10ویں میں جو ہے میں 10ویں کے امتحان میں ایک بار فیل ہو گیا، اور فیل ہونے کا مجھے میری ذات پر ایسا، میری شخصیت پر ایسا اثر پڑا کہ وہ اثر بڑا دیر پر ثابت ہوا. اگر وہ اثر نہ پڑا ہوتا تو شاید آج مشتاق احمد وانی ریحان کوثر صاحب کے سامنے نہیں ہوتا، اور شاید بہت سارے ہزاروں لاکھوں جو ناظرین دیکھیں گے اس پروگرام کو، میں آج آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میرے اندر یہ ایک تڑپ پیدا ہوئی، اور میرے اندر یہ احساس جاگا کہ تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے کسی آدمی کی پسماندگی سے نکلنے کا، روشنی میں آنے کا، عقل و شعور کی منزلوں کو طے کرنے کا. اگر کوئی واحد راستہ ہے ایک مہذب انسان اور ایک باوقار اور باکردار بننے کا، اگر کوئی طریقہ ہے یا کوئی راستہ ہے تو وہ تعلیم ہے. اس کے بعد میں نے 10ویں کا امتحان جب پاس کیا، اور دوسری پرائیویٹ طور پر میں نے جو ہے امتحان پاس کر دیا، اور اس کے بعد میں سمجھ لیجئے اپنے بہن اور بہنوئی کے ہمراہ سری نگر چلا گیا. سری نگر میں جواہر نگر ہائر سیکنڈری اسکول میں مجھے داخلہ دیا گیا. اب اس میں بھی جب مجھے 10ویں کے آگے میں نے پڑھائی کی ضد باندھی، تو ابا حضور اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، میرے چاچا آج بھی وہ زندہ، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، چاچا رمضان نے میری بڑی
سفارش کیوں کہے کہ ابا کو کہ آپ اس بیٹے کو آگے پڑھائیے، اس کو مت کہیے کہ یہ پڑھائی چھوڑ دے اور گھر میں رہے، اس کا شوق ہے، اس کے شوق کی قدر کیجیے، اور یہ بیٹا آگے جا کر ضرور کچھ نہ کچھ اپنی محنت کی بنیاد پر آپ کا اور اپنے خاندان کا، علاقے کا نام روشن کرے گا۔ ابا مجبور ہوئے بلا کر، میری بہن نے اس وقت جو کشمیر میں تھی، اب بہنوئی ہمارے پروفیسر ہیں، اسد اللہ وانی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں ایک یونیورسٹی سے، آج کل وہ گھر میں ہے، اور میری بہن انتہائی شفیق اور مخلص، اور اس بہن کا میں احسان، اس بہنوئی کا میں احسان تادم حیات نہیں بھلا پاؤں گا۔ انہوں نے مجھے لیا اور مجھے جو ہے اپنے ساتھ رکھا کشمیر میں، اور میں نے وہاں جواہر نگر سے جو ہے 11ویں کا امتحان پاس کیا۔ یہ بات ہے 1981 عیسوی کی۔ میٹرک کا امتحان میں نے 1980 میں کیا تھا، اور 1981 عیسوی میں 81 میں نے جواہر نگر سری نگر سے 11ویں کا امتحان پاس کیا۔ 11ویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد جو ہے میں، میرے بہنوئی اسی زمانے میں گورنمنٹ ڈگری کالج بھدرواہ میں جو ہے وہاں پر پروفیسر تعینات ہوئے اردو کے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے بہن اور بہنوئی کے ہمراہ گورنمنٹ ڈگری کالج بھدرواہ جو ضلع ڈوڈا میں واقع ہے، وہاں جا کر میں نے اپنی گریجویشن جو ہے وہاں سے کی 1985 عیسوی میں۔ 1985 عیسوی میں گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے میں گھر پہ رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رہا کہ گھر پہ رہا۔ ایک بات یہاں ضروری یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد مرحوم نے علاقہ مرمت سے جو ہے سمجھ لیجیے ہجرت کی ایک طرح کی 1972 عیسوی میں، اور انہوں نے ضلع ادھمپور کی ایک مشہور و معروف بلکہ تاریخی تحصیل چنینی میں جو ہے ایک علاقہ پڑتا ہے مانتلائی، وہاں انہوں نے زمین خریدی، اور وہاں جو ہے ہم کچھ ہمارے اپنے فیملی ممبرس وہاں رہنے لگے، اور کچھ ہم مرمت میں رہتے تھے۔ تو جب ایسا ہوا، جب میں نے گریجویشن کی 1982 میں، ہم مکمل طور پر ہم نے مرمت کو خیر باد کہا، ہمارے ابا ہماری اماں چھوڑ چکی اس علاقے کو، اور ہم مکمل طور پر ڈسٹرکٹ ادھمپور کی تحصیل چنینی کے علاقہ مانتلائی، جو اس تحصیل چنینی کی ایک تاریخی جگہ ہے، وہاں آ کر ہم نے رہائش اختیار کی اور وہاں رہے، اور مکمل طور پر پورے ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہاں رہنے لگے۔ گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ گریجویشن کرنے کے بعد میرا شوق تھا کہ میں آگے پڑھوں، ایم اے کروں، آگے بڑھوں۔ دھیرے دھیرے چونکہ حالات اس طرح کے نہیں تھے، غریبی تھی، بہت بڑی مشکل سے جو ہے گھریلو حالات چلتے تھے، گھریلو اخراجات پورے ہوتے تھے، تو اس سلسلے میں مجھے تقریباً کوئی 1.5 سال بغیر جو ہے میں کہیں ایڈمیشن نہیں لے سکا، اور اس دوران میں نے باضابطہ ایک لیبرر کی حیثیت سے ایک اسپتال میں گریجویشن کرنے کے بعد 10 روپے پر مزدوری کمائی۔ یہ ایک بہت میری خود نویس سوانح حیات کھارستان کا مسافر میں یہ درج ہے یہ واقعہ، کہ میں نے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بہشتے ایک لیبرر کے، میں نے اینٹ اور پتھر اور اس طریقے سے سیمنٹ کا کام کیا ایز اے لیبرر، اور 10 روپے پر میں نے یہ کام کیا گریجویشن کرنے کے بعد۔ 1 سال 1.5 سال کچھ بیکار رہنے کے بعد جب مجھے پھر میرے بہنوئی اور بہن نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور میں نے جموں یونیورسٹی میں 1986 عیسوی میں داخلہ لیا، ایم اے اردو کرنے لگا۔ یہاں آ کر میں نے جو ہے یہاں سے ابھی میں ایم اے کے تقریباً 3 سیمسٹر پاس کر ہی چکا تھا، کہ اسی دوران میں نے جو ہے میں نے انٹرویو چونکہ دیا تھا وہاں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں وہاں سلیکٹ ہو گیا، اور میں جب وہاں سلیکٹ ہو گیا ایز اے ٹیچر، تو ریحان صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس سکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، اسی سکول میں بحیثیت مدرس مجھے تعینات کیا گیا، اور میں نے وہاں اس علاقے میں کام کیا، تقریباً 2 سال 2 مہینے 4 مہینے کچھ اس طرح کا کام کیا میں نے اس سکول میں، وہ تب تک مڈل سکول ہو گیا تھا۔ وہاں میں نے اپنی تعلیمی خدمات جو ہے انجام دینے کے بعد جو ہے میں نے وہاں سے ٹرانسفر کروائی اپنی ایک اور سکول میں، اور وہ یہ سکول بھی پڑتا ہے بلاک اثر، ڈسٹرکٹ ڈوڈا کا ایک بلاک ہے اثر، اس کے سامنے ایک اوپر ایک بہت اونچائی پہ ایک سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول بلند پور، وہاں میں 2 سال رہا، اور 2 سال کچھ مہینے رہا وہاں، اور اس کے بعد میں نے پھر ٹرانسفر کروا لی اپنی ڈسٹرکٹ ادھمپور کے ادھر
چلایا تحصیل چنینی میں. ایک جگہ ہے گورنمنٹ مڈل اسکول باپ ڈسٹرکٹ ادھمپور تحصیل چنینی. یہاں میں نے کام کیا اور اس وقت وہاں مڈل اسکول تھا, وہاں میں نے کچھ 1 سال 1.5 سال کام کیا. اس کے بعد پھر میری وہاں سے ٹرانسفر کر دی گئی اور میں ایک پرائمری اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگا اپنے ہی گاؤں مان تلائی میں. وہاں میرے پاس 120 بچے تھے اور اسی دوران میں میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں پڑھوں اور آگے بڑھوں. تو مجھے پی ایچ ڈی کا شوق پیدا ہوا. ایم اے کرنے کے بعد میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں پی ایچ ڈی کروں اردو میں. لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ملازم ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے محکمے سے اجازت نامے کی بھی ضرورت تھی. تو خیر میں نے وہ 1 سال اس میں لگایا اور مجھے خدا خدا کر کے جب کہیں وہ اجازت نامہ ملا کہ میں آگے پڑھ سکتا ہوں پارٹ ٹائم طور پر, پھر میں نے پی ایچ ڈی میں بہرحال داخلہ لیا. 1999 کا سال میرے لیے ایک بہت ہی سمجھ لیجئے خوش آئند سال ہے, اس لیے بھی کہ 6 اکتوبر 1991 میں میری شادی ہوئی. تحصیل چنینی کے پراپر اس قصبے میں میری شادی ہوئی اور میری اہلیہ وہ ایم اے بی ایڈ ہے الحمدللہ. اس وقت تو نہیں تھی لیکن میں نے اور اس نے مشورے سے جو ہے یہ ہم نے کہا کہ بھئی اب پڑھنا ہے, شادی ہو جاتی ہے لیکن اس پڑھائی کو برقرار رکھنا چاہیے. تو میں نے مسز کو بڑا سپورٹ کیا اور اس کو اس وقت وہ 12 تھی تو اس کے بعد اس نے پڑھا, اس نے بڑی محنت کی, بہت محنت بھی کی اور بچوں کو بھی سنبھالا اور اس نے گریجویشن کی. میں بھی برابر اس کا تعاون دیتا رہا, اس کا ساتھ دیتا رہا. تو اس نے گریجویشن کی, اس کے بعد اس نے ایم اے کیا اور اس کے بعد اس نے بی ایڈ کیا الحمدللہ. اور اس طریقے سے وہ اس کی میری اہلیہ کا بہت بڑا ایک کردار ہے مجھے سنوارنے نکھارنے میں. وہ اس نے قدم قدم پر میرا آج تک ساتھ نبھایا ہے. میں اللہ کا کروڑ ہر شکر و احسان بجا لاتا ہوں. اس اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایک ایسی شریک حیات مجھے جو ہے میری زندگی میں لائی کہ میں آج بڑا مطمئن ہوں اپنی اہلیہ سے اور ہم دونوں کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے. ہمارے بچے بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ, اللہ ان کو نیک ہدایت دے. ریحان صاحب یہ میری وہ زندگی ہے کہ جس میں اس طرح سے جب میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تو مجھے 4.5 سال لگے پی ایچ ڈی کرنے میں. جموں یونیورسٹی کے تحت میں نے پی ایچ ڈی کیا اور میرے جو گائیڈ تھے, میرے جو نگران تھے, وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اب وہ دنیا میں نہیں ہے, اللہ انہیں کری کہ رحمت کرے. ایک قابل ترین ذہین اور ایک بڑے بے باک اور خوش اخلاق پروفیسر ظہور الدین صاحب میرے استاد بنے اس میں پی ایچ ڈی میں. اور میرا جو موضوع طے ہوا وہ تھا تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران. الحمدللہ یہ اس کتاب کے 3-4 ایڈیشن ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے. اور یہ ڈگری مجھے 99 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی. اب اس کے بعد ہوا ایسے کہ میرا ایک شوق بڑھا کہ میں نیٹ کا امتحان بھی پاس کروں, نیٹ نیشنل ایجوکیشنل ٹیسٹ, اس کو پاس کروں. اور میں نے محنت کری اور میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے بڑی محنت کے بعد جو ہے 2001 میں مجھے پی ایچ ڈی کے بعد نیٹ کی جو ہے سند حاصل ہوئی اور میں نے نیٹ کا امتحان بھی کوالیفائی کر لیا. اس کے بعد ہوا ایسے کہ پھر مجھے جو ہے 2002 میں بی ایڈ جو ہے ڈپارٹمنٹل میرا نمبر آیا تو میں نے جموں یونیورسٹی کے تحت بی ایڈ کی ڈگری بھی حاصل کر لی. اور پھر میرے شوق کی کچھ انتہا نہیں رہی آج تک. یہ شوق ذوق مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں, مجھے چین سے رہنے نہیں دیتا. کچھ نہ کچھ لکھنا, کچھ نہ کچھ پڑھنا, کچھ نہ کچھ اچھا کرنا, یہ ایک میرا مشن بن گیا ہے. تو میرے دل میں ایک پی ایچ ڈی کرنے کے فوراً بعد یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ڈی لیٹ کروں گا. چنانچہ میں نے جموں یونیورسٹی کے تحت تو کوشش کی کہ میرا یہاں رجسٹریشن ہو اور میں باضابطہ طور پر کام کروں. تو اس سلسلے میں پروفیسر ظہور صاحب کو اللہ جو ہے انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, انہوں نے موضوع کے بارے میں میری مدد کی کہ انہوں نے جو ہے اردو ادب میں تانیثت کے موضوع کو جو ہے مناسب سمجھا اس موضوع پر کام کرنے کے لیے. تو میں نے اس پر کام کیا الحمدللہ. اب یہاں جموں یونیورسٹی میں تو میرا رجسٹریشن نہیں ہوا اور کافی میرا وقت بھی بہت زیادہ برباد ہوا, لیکن آخرکار میں مایوس ہوا جب یہاں سے مجھے ڈی لیٹ کی ڈگری کا کوئی امکان نظر نہیں آیا اور کوئی یہاں کوئی وہ پروویژن نہیں میں نے دیکھا کہ یہاں نہیں ہے. تو مجھے
پھر یہ روہیل خان یونیورسٹی بریلی سے میں نے 2012 عیسوی میں جو ہے کم و بیش اس میں مجھے 10 سال لگے ڈیلیٹ کرنے میں، اور پھر میں نے اردو ادب میں تانیثیت، فیمینزم ان اردو لٹریچر میں ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری مجھے ایوارڈ ہوئی اس وقت 2012 میں ایک کنووکیشن میں. اس وقت جو ہے بی ایل جوشی ہوا کرتے تھے یو پی کے گورنر، اور ان کے ہاتھوں جو ہے ڈی لیٹ کی ڈگری ایوارڈ ہوئی. الحمدللہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور احسان، اور میرے شوق کی تکمیل ہوئی اور مجھے بہت مسرت ہوئی. اور یہ کتاب 780 پیج پہ چھپ چکی ہے، اور پاکستان میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے. ہندوستان میں اس کے 2-3 ایڈیشن ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے شائع کر دیے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب تقریباً ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں اور بالخصوص لائبریریز کے اندر اور کئی یونیورسٹیوں میں بھی اس نصاب میں شامل ہے. یہ تھا میرا وہ تعلیمی کیریئر کہ کس طریقے سے میں آگے بڑھا. اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں. آپ کے سوال کا جو تیسرا حصہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے میری ادبی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کیا وجہ بنی میں ادب کی میں نے یہ تخلیقی ادب کی طرف یا تحقیق، تنقید اور تخلیق، یہ چونکہ تینوں ان پہلوؤں کے ساتھ، تینوں ان شعبوں کے ساتھ میری وابستگی ہے. اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے آ گئی ہیں، اور کم و بیش میرے حوالے سے 28 کتابیں اس وقت ریختہ جو انٹرنیشنل ایک ویب سائٹ ہے اردو دنیا کی، اس پر اپلوڈ ہے. اور ریختہ والوں نے باضابطہ مجھ سے یہ اصرار کیا کہ آپ اپنی تمام کتابوں کی PDF ہمیں بھیج دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں سے اردو والے مستفید ہوں اور باضابطہ آپ ریفرنس بنے. تو میں نے ان کو بھیجی، اور اللہ کا یہ فضل کرم ہے کہ اس وقت بہت سارے سکالرز ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک میری تخلیقی حص کا سوال ہے کہ میرے اندر یہ تخلیقی سرچشمہ کس طرح سے پھوٹا، تو میں آپ سے یہ بتاتا چلوں ریحان صاحب کہ میری سب سے پہلی جو تخلیق تو نہیں میں اس کو کہوں گا، لیکن میرے ذہن کی اختراع یا میرے احساس یا جذبے اور فکر اور احساس کو جو میں نے پہلی صورت میں جو ایک تحریری صورت میں جو لایا ہے، وہ ایک واقعہ تھا احساس خطا کے نام سے. یہ دلی سے شائع ہونے والے ایک نیم ادبی رسالے میں یہ واقعہ شائع ہوا تھا احساس خطا کے نام سے. احساس خطا اصل میں ایک احساس، میں نے اپنی خطا کا ایک احساس کا اظہار اس واقعے میں کیا تھا کہ مجھ سے ایک بلہ مارا گیا تھا. وہ جس زمانے میں مرمت میں رہا کرتے تھے، یہ غالباً 1977-78 کی بات ہے، 1976-77 کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مرغی نے کہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو اچانک کہیں سے ایک بلہ آیا. اس بلے نے ایک چوزے کو بڑی بے دردی سے پکڑا اپنے پنجوں میں اور اس کو لے بھاگا. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تڑپ اٹھا کہ یہ کتنی بے دردی سے اس بچے کو اس نے پکڑا ہے اور یہ لے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد وہ ایک درخت پر چڑھ گیا. میں آہستہ سے میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور میں اس کے پیچھے دوڑا، اور یہ درخت پر چڑھا تھا، بہت اوپر تو نہیں تھا. میں جا کر جو ہی یہ درخت پر چڑھ ہی رہا تھا تو اس کے منہ سے وہ چوزا جو ہے وہ گر گیا، چونکہ وہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے وہ نیچے گر گیا، وہ تو مر چکا تھا. میں یہ بلہ درخت کے اس میں ایک شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے آہستہ سے جا کر اس بلے پر ڈنڈے کی زور سے ضرب کی اس پر ڈنڈا مارا جس وقت، تو یہ بلہ جو ہے نیچے گر گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن مرا نہیں، لیکن کمر اس کی ٹوٹ گئی. اب جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا مایوس ہوا کہ ارے مجھ سے تو گناہ ہو گیا، یہ کیا کیا میں نے. یہ اس کو سزا دینے کے اور بھی کئی طریقے تھے. تو بہرحال میں نے ازراہ ہمدردی اس بلی کو وہاں سے اٹھا کر گھر کی ایک کال کوٹری میں رکھ دیا، اور وہاں اس کو دودھ اور کچھ کھانے کی چیزیں اس کے سامنے رکھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا. اور سویرے جب میں نے دیکھا تو یہ بلہ مر چکا تھا. اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، اس کا منہ کھلا تھا، اور اس کی کیفیت اور اس کو یہ سب اس سارے واقعے کو دیکھ کر جو ہے میرے دل کے اندر ایک بڑی ایک تڑک، ایک درد کی پھونک سی اٹھی، اور اس واقعے کا تاثر مجھے لگتا ہے تا دم حیات میرے دل و دماغ پہ باقی رہے گا.
تو یہ واقعہ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد جو ہے میری اس کا تخلیق کا باعث بنا کہ میں نے احساس خطا کے نام سے یہ واقعہ لکھا، اور یہ بھیانک جرائم جو دلی سے نیم ادبی رسالہ نکلا کرتا تھا، طارق مصطفیٰ صدیقی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کو چھاپا۔ اب جب یہ جس کسی نے بھی اس زمانے میں اس کو پڑھا تو مجھے خط لکھے بہت سارے لوگوں نے، کہا رے یار تو یہ تو بہت بہت ہی اچھا ہے، کچھ عجیب واقعہ آپ نے لکھا ہے، اور جس الفاظ جن جذبات کا اظہار آپ نے تحریری صورت میں کیا ہے، ان تمام جذبات نے اور آپ کی تحریر نے تو ہمیں بھی اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ تو بہرحال یہ میرا ابتدائی سفر ہے ادبی دنیا میں۔ اس کے بعد جو ہے میری جو باضابطہ کہانی چھپی، یہ چھپی 1999 میں، 1989 میں۔ اس کا نام تھا تڑپتے پنچھی۔ یہ باضابطہ کہانی ایک وہ یہ بھی دلی سے ایک وہی اسی بھیانک جرائم میں چھپی یہ کہانی بھی، اور اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوئی ادبی دنیا میں۔ تو بہرحال اس کے بعد بہت ساری کہانیاں میں لکھتا چلا گیا، اور لکھتے لکھتے پھر باضابطہ 2001 تک پہنچتے پہنچتے میرے پاس 16 کہانیوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا، ہزاروں غم کے نام سے۔ اور پھر یہ کہانیاں بہت سارے رسائل میں بھی چھپتی رہی، مختلف رسائل میں آگے جیسے جیسے، وہ تو خیر آپ کا سوال ہے، آگے آئے گا، مجھے لگتا ہے آپ یہ سوال مجھے ضرور پوچھیں گے کہ آپ کن کن رسائل میں آپ کی تخلیقات چھپی ہیں، آپ کی کہانیاں، آپ کے افسانے، آپ کی چیزیں چھپی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تو 2001 میں میرے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہزاروں غم کے نام سے آیا، اس کو جو ہے دلی سے جو ہے JK افسر پریس نے شائع کیا۔ اس کے بعد جو ہے سلسلہ چلا، اور ادبی ظاہر ہے کہ جب PhD کرنے کے بعد میرے استاد محترم کو بھی تھوڑا سا یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا اسکالر محنتی ہے، باذوق ہے، پڑھنے لکھنے سے اس کو کافی رغبت ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی رہی، رہنمائی بھی رہی، اور انہوں نے مجھے میری چیزوں کو سنوارا، اور میری زبان و بیان کو نکھارنے سنوارنے میں میرے استاد محترم پروفیسر ظہور الدین کا بہت بڑا کردار رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے میرا 2002 میں میرا PhD کا مقالہ تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے جو ہے یہ ایک مقالہ مجھ سے منگوایا، اور انہوں نے اس کو چھاپا اپنے خرچے پہ، انہوں نے اس کو چھاپا، اور 3 ایڈیشن اس کے نکالے ہیں ابھی تک۔ تو یہ سلسلہ 2002 میں تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران کتاب چھپی، 452 پیج کی کتاب ہے، اور اس میں بہت ایک گہری اسٹڈی ہے، کافی گہرا مطالعہ، 4.5 سال لگے تھے مجھے میں جو ہے اس میں 19 ناولوں کی ایک اسٹڈی تھی، جس میں پاکستان کے 6 ناول تھے اور ہندوستان کے دوسرے باقی ناول تھے، تو کل ملا کے 19 ناولوں کی ایک ایسی اسٹڈی ہے، ایک ایسا مطالعہ ہے کہ جس میں فنی اعتبار سے، موضوعاتی اعتبار سے، یا جو بحران ہے ہمارے پورا سویلائزیشن جو کرائسس آیا پورے ورلڈ کے اندر، انڈسٹریل ریولوشن کہاں سے آیا، اور مذہبی حقائق کے جو بطلان کے جو نظریے مغرب میں ناٹشے جیسے اور دوسرے ملحدین نے جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی، تو ان تمام پر میں نے گفتگو کی ہے، اور بڑے ایک سنجیدگی کے ساتھ کوشش رہی ہے میری کہ میں ایک ایسا کام کر جاؤں کہ جو بعد میں ایک ریفرنس کی صورت یہ کام اختیار کرے۔ الحمدللہ وہی ہوا۔ تو محنت واقعی رنگ لاتی ہے، اس میں شک نہیں۔ 2000 چونکہ اب مسلسل لکھنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور میرے اندر مختلف موضوعات آ رہے تھے، مختلف جذبات، خیالات، احساسات نے ایک ارتعاش سا میرے دل و دماغ پیدا کر دیا تھا کہ میں مسلسل لکھنے کی طرف مائل ہوا۔ 2004 عیسوی میں میری تحقیقی تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ آیا، جو ہے آئینہ در آئینہ کے نام سے، اور اس میں مضامین ہے تحقیقی تنقیدی نوعیت کے، اور اس طرح سے پھر آگے بڑھ کر جو ہے میرا افسانوں کا جو دوسرا مجموعہ آیا، وہ آیا میٹھا زہر کے نام سے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں و کشمیر میں جو ہے ایڈز جیسی محالک بیماری پہ جو پہلی کہانی ہے وہ مشتاق احمد وانی کی ہے، اور اس کہانی کا نام ہے میٹھا زہر، اور یہ میرا دوسرا افسانوں کا مجموعہ، اس میں 12 میرے افسانے ہیں۔ یہ بھی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے 2008 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کے بعد میرے جو ہے تحقیقی تنقیدی مضامین کا ایک اور مجموعہ آیا اعتبار و معیار کے نام سے، اس میں میرے بڑی محنت اور عرق ریزی سے لکھے ہوئے وہ مضامین شامل ہیں اس کتاب میں
اور یہ بھی الحمدللہ انجمن ترقی اردو ہند دہلی نے اس وقت جو ہے اس کو چھاپا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آگے جب میں بڑھا تو 2013 میں میرا وہ مقالہ چھپا جو جس پر مجھے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی نے 2012 عیسوی میں ڈیلیٹ کی ڈگری ایوارڈ کی تھی. اردو ادب میں تانیثیت، فیمینزم ان اردو لٹریچر. اور یہ 780 پیج کی کتاب جو ہے چھپی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے اس کو چھاپا. اس کتاب کے چھپنے کے بعد بہت زیادہ پذیرائی مجھے اس لیے محسوس ہوئی الحمدللہ ادبی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ اس کو ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اس میں جرمنی اور کینیڈا وغیرہ کے ملکوں میں بھی یہ کتاب چلی گئی، اور پاکستان میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے. اور اس کتاب کے چھپنے سے الحمدللہ مجھے کافی پذیرائی بھی حاصل ہوئی اور مجھے داد و تحسین سے بھی نوازا گیا. 2014 عیسوی میں میرے تحقیقی تنقیدی مضامین کا ایک اور مجموعہ آیا شعور بصیرت کے نام سے. اس میں میرے مضامین جو تحقیقی تنقیدی نوعیت کے تھے وہ اس میں شامل ہیں. 2015 میں میرے افسانوں کا تیسرا مجموعہ چھپا اندر کی باتیں کے نام سے. اس میں بھی میرے 12 افسانے شامل ہیں. اس کے علاوہ 2015 کے بعد جو ہے کچھ ایک طرح کا سمجھ لیجئے تھوڑا سا رک سا گیا میں بہت سارے معاملات میں. اب چونکہ 2014 کے میں ہی اصل میں نے جو ہے ایک ہمارے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں راجوری میں پڑھتا ہے، ہماری ڈسٹرکٹ صوبہ جموں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ راجوری، وہاں ایک یونیورسٹی ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، اور بہت کمال کی یونیورسٹی ہے، بہت خوبصورت ماحول و منظر پیش کرتی ہے یہ یونیورسٹی اپنے آپ میں. تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی چند اہم یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ماحولیاتی اعتبار سے اور اکیڈمک سائڈ سے بھی، اور پورے اچھے انتظامیہ کی وجہ سے یونیورسٹی بہت مقبول ہے، مشہور ہے. میرا یہاں تقرر ہوا، میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھرو پراپر چینل چونکہ میں نے فارم بھرا تھا تو میری یہاں جو ہے میں نے انٹرویو دیا، اور انٹرویو دینے کے بعد میری وہاں سلیکشن تو ہوئی لیکن مجھے آرڈر نہیں ملا کسی مختلف وجوہات کی بنا پر. تو مجھے کافی پریشان بھی ہونا پڑا. بالآخر الحمدللہ پھر میں وہاں 2017 میں چلا گیا، یعنی 2 جنوری 2017 میں ماسٹر گریڈ سے یعنی اسکول ایجوکیشن میں ماسٹر گریڈ سے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں 2 جنوری 2017 کو اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو میں وہاں چلا گیا، جہاں میں نے 5 سال 3 مہینے جو ہے کام کیا بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر. اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت ساری کتابیں لکھوائی. مثلا 2019 میں میری بیک وقت 4 کتابیں شائع ہوئی. ایک میرے افسانوں کا مجموعہ آیا قبر میں زندہ آدمی کے نام سے. اس میں بھی میرے 13 افسانے شامل ہیں. اور اسی سال جو ہے 2019 ہی میں میرے تحقیقی تنقیدی مضامین کی ایک کتاب آئی تقریباً 300 پیج کی تناظر و تفکر کے نام سے. اور اس میں بھی بڑی ارکریزی سے وہ مضامین میں نے تحقیقی تنقیدی کثیر مطالعے مشاہدے تجربے کے بعد جو مضامین میں نے لکھے ان کو کتابی صورت ملی، اور یہ تناظر و تفکر کے نام سے یہ کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے شائع کی. اور قبر میں زندہ آدمی بھی افسانوں کا مجموعہ آیا 2019 ہی میں. 2019 ہی میں ایک افسانوں کا ایک اور مجموعہ بھی آیا کیا حال ہے جانا کے نام سے. اس میں میرے 12 افسانے شامل ہیں. تو الحمدللہ کل ملا کے یہ 3-4 کتابیں کم و بیش جو ہے 2019 میں چھپی. 2019 کے آخر میں جب کورونا آیا تو کورونا وائرس کے آنے سے پوری عالمی انسانیت میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی. پوری دنیا کے مختلف ممالکوں میں پوری دنیا اس لپیٹ میں ایک طرح کی آ گئی. تو پھر گوشۂ تنہائی مجھے اختیار کرنے کا موقع ملا 2019 کے آخر میں. اب چونکہ لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ جاری ہی رہا تو 2020 میں میری ایک اور تحقیقی تنقیدی نوعیت کی کتاب آئی نئی تنقیدی معنویت کے نام سے. اور اس میں بھی بڑے یعنی قصیر مطالعے کے نتیجے میں لکھے گئے وہ مضامین ہیں جن کو میں نے بڑی ارکریزی سے بڑی محنت سے بڑی جانفشانی سے لکھا. اور یہ کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے دوران ایک کرونا
شائع کی ایجوکیشنل پالیسی 2020 کی بات ہے. اور 2021 میں پھر اس طریقے سے آگے ہم اور بڑھے تو الحمدللہ 2021 میں میرے افسانوں کا جو ہے 6واں مجموعہ آیا آج میں کل تو. اس میں بھی 12 افسانے شامل ہیں. اور اس افسانوی مجموعے میں جتنے بھی افسانے شامل ہیں یہ تمام کے تمام موضوعاتی اعتبار سے اور فنی اعتبار سے الحمدللہ مجھے بڑی تسلی ہے، تشفی ہے. ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، بڑے معیاری اور موقر رسائل میں، اردو کے موقر اور معیاری رسائل میں یہ شائع ہوئے تمام افسانے. یہ 2021 میں یہ مجموعہ 6 آیا آج میں کل تو. اور اس طریقے سے آگے جو ہے 2023 میں پھر میری خود نوشت سمن حیات چھپی جو 360 صفحات پر مشتمل ہے. اسے بھی ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی نے شائع کیا. اس خود نوشت کا نام ہے خارستان کا مسافر. اس خارستان کا مسافر میں مشتاق احمد وانی کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور اب اس بڑھاپے کی عمر تک کے یعنی 63 سال 64 سال میں اس وقت جا رہا ہوں، اس وقت تک کی پوری تقریباً زندگی کے حالات اس میں محفوظ ہیں. میں نے اس دنیا میں کیا پایا، کیا کھویا، یہ حیات و کائنات نے مجھے میرے سامنے کیا کیا مناظر پیش کیے اور میں کن کن راہوں سے گزرا اور کن کن شدائد اور کن کن حق تلفیوں کا شکار ہوا. بہت سارا اس میں سب چیزیں، سب واقعات، حالات، حادثات، جذبات و احساسات اور میرا دینی شعور کس طرح سے نکھرا اور میرا ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس طریقے سے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اور الحمدللہ اب بہت جلد اس کتاب کا ٹرانسلیشن انگریزی میں آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسی 2024 کے آخر تک جو ہے انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ چھپ کے جو ہے کتابی صورت میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ میری ادبی زندگی جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، احساس خطا سے، اور پھر آج میں یہاں پہنچا ہوں. ابھی انشاءاللہ العزیز میرا 8واں جو ہے افسانوں کا، نہیں اس کے بعد جو ہے میں یہاں بھول گیا، معاف کیجیے گا، یہ 7واں میرا افسانوں کا مجموعہ چھپا یا ابھی چھپا پیچھے 2024 میں. اس افسانوی مجموعے کا نام ہے 2 جنم 2 مرن. اس میں بھی میرے 12 افسانے شامل ہیں اور بالکل موضوعاتی اعتبار سے، یعنی وہ موضوعات جن کو ٹچ نہیں کیا کسی نے. بڑے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ ان موضوعات کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے. مثلا اس میں مشکل سوال کا آسان جواب نام کا ایک ایسا افسانہ ہے جو اس کا شروع کا افسانہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے. میرا اپنا آپ یہ حیران ہو جاتے کہ میں نے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ کہانی لکھوائی. اور 2 جنم 2 مرن بذات خود، بلکہ میں نے اس میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ادبی تھیوری یعنی ایک نئی تھیوری کا حامل دنیا ادب اپنے موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے 2 جنم 2 مرن پہلا افسانہ ہے. تو یہ 2024 میں یہ کتاب چھپی افسانوں کا، یعنی 7واں مجموعہ. اب اگر زندگی رہی، اللہ نے جو ہے اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھے رکھا، تو آگے میرا جو عزائم ہیں، جو میں چاہتا ہوں لکھنا، وہ 8واں مجموعہ جو ہے اس میں 2-4 کہانیاں تو تیار ہو گئی ہیں، لیکن یہ مجموعہ اللہ کرے یہ آئے گا 2 صدیوں کا نوحہ گر کے عنوان سے. اور اس میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کرنی ہے کہ انٹرنیٹ اور اس ڈیجیٹل دور سے پہلے کی زندگی ہماری کیسی ہوا کرتی تھی، اور اب جو ڈیجیٹل دور میں ہیں ہم، اب جب سائبر ایج میں ہیں ہم، اور اب جب انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں ہم، تو اب ہمارے مسائل یا ہماری جنریشن کس رخ پہ جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ کہانی مجھ سے تیار ہو، پلاٹ تیار ہے دماغ میں، وقت آئے گا کہ یہ 8واں مجموعہ اس عنوان سے آئے گا. ایک اور ریحان صاحب، آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی، مجھے اور میری اہلیہ محترمہ کو اللہ رب العالمین نے اس سال 2024 میں ہمیں مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کیا گئی. ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی اور ہم حج کر کے لوٹے. حج کا پورا سفر، عام طور پر لوگ سفر نامے لکھتے ہیں، لیکن میں سفر نامہ نہیں لکھوں گا. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت یہ تخلیقی حس پیدا کی ہے. میں ان مقدس مقامات اور اس پورے سفر کو ایک ناول کی صورت میں سامنے لے آنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ توفیق دے، مجھے ہمت دے، حوصلہ دے
کہ میں اس میں کامیاب رہوں، اور اس ناول کا جو نام ہوگا وہ ہوگا جو کبھی دیکھا نہ تھا۔ ہم نے کیا دیکھا ہے اور کیا ہے وہ سارا کا سارا اس میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پلاٹ ناول کا تیار ہے، بس صرف ہمیں قلم اٹھانا ہے اور ایک ترتیب سے اس کو لکھنا ہے۔ کردار جو ہے وہ سارے کردار اور ان کے افعال اور ان کی حالات اور وہ ساری کس طریقے سے پورا وہ منظر سامنے لا کر فنی اعتبار سے، موضوعاتی اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے کہ ایسی بصیرت پیدا ہو جائے اس میں کہ پڑھنے والے، ہر پڑھنے والا یہ تڑپ کرے اور یہ شوق اس کو پیدا ہو کہ میں بھی حج بیت اللہ کے لیے نکل جاؤں۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ عزائم ہیں اور یہ کچھ باتیں تھی، کچھ میری زندگی اور میرے ادبی اور علمی تعلیمی سفر کے بارے میں آپ کے سامنے کیا کچھ کہہ سکا ہوں۔ ناظرین، سامعین اس کو کس نظریے سے یا کس اینگل سے دیکھیں گے، یہ بات کی ہے۔ آپ کا جو ابتدائی دور ہے اور وہ سن کر بڑا اچھا لگا، آپ کی اسٹرگل سے، آپ کے جد و جہد سے جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں یا جو ہمارے طالب علم ہیں وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت عمدگی سے آپ نے اپنے تمام حالات اور واقعات کا ذکر کیا۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کے افسانے کے موضوعات کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے کہ کون سے موضوعات آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور کس قسم کے کردار اور حالات آپ کے افسانوں میں زیادہ نظر آتے ہیں، یا کس طریقے کے کردار اور حالات جو ہے آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیے ریحان صاحب، ایسا ہے کہ میری یہ شعوری کوشش رہتی ہے کہ میں ان موضوعات پہ نہ لکھوں جن موضوعات پہ پہلے ہی پریم چند، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، جوگندر پال، رام لال، انتظار حسین اور اس قبیل کے بہت سارے لوگ جو پہلے ہی لکھ چکے ہیں، ان موضوعات کو پر کیا وہ موضوعات آلریڈی انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ میرے موضوعات تھوڑا سا ہٹ کے ضرور ہیں۔ میں دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کرتا ہوں، اور میرے افسانوں میں آپ دنیا کی بے ثباتی اور یعنی حق تلفیوں کا ایک ایسا سلسلہ کہ جو دل کو دہلا دینے والا ہے، ایسے موضوعات، اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، واقعات کے وقوع پذیری پر میں غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ کون سا واقعہ، کون سا معاملہ، کون سا حادثہ، کون سا جذبہ، کون سا احساس کب مجھے متاثر کرے کہ میرے وجود کو، میرے شعور کو، تحت الشعور کو اور لاشعور کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت جس چیز سے میں شدید طور پر متاثر ہوتا ہوں وہ کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے۔ لیکن میری یہ شعوری کوشش رہتی ہے کہ میں ان موضوعات پہ لکھوں جو اچھوتے موضوعات ہوں۔ اب میں اس میں آپ کو کچھ چند مثالیں دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل، مثلا میں نے ایک افسانہ بلکہ چھٹا جو میرا افسانوی مجموعہ ہے، آج میں کل تو، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی ایک عجیب قسم کی ذہنی حظ تو حاصل ہوگا ہی، لیکن ایک ایسی بصیرت بھی آپ کو ملے گی کہ آپ یہ کہیں گے کہ واقعی یہ تو میری کہانی ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اب آج میں کل تو کا مطلب یہ ہے، ہماری اس میں کہانی میں نے یہ بنائی ہے کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر شخص اور ہر چیز، ہر شخص وقت کے اس دہرے میں بہہ رہا ہے، وقت کے دریا میں بہہ رہا ہے، اور آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ وقت کی گردش میں ہم سارے ہیں۔ ہم بچپن میں تھے، بچپن نکل گیا، جوانی میں آئے، جوانی ہم سے رخصت ہو گئی، بڑھاپے میں آئے۔ تو اس طریقے سے یہ پورے کے پورا کا پورا ایک ایسا سیٹ اپ جس میں حسن و عشق کی باتیں نہیں ہیں، جس میں گل و بلبل، شمع و پروانہ کی باتیں نہیں ہیں، جس میں وہ پوری روایتی باتیں نہیں ہیں، وہ فرسودہ باتیں نہیں ہیں، عشق و عاشقی کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ اس میں ایک احساس یہ دلایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کہاں سے آتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور مر جانے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ناظرین و سامعین کی خدمت میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے بلا لحاظ مذہب و ملت، ان کے لیے 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور بہت اہم ہے یہ تینوں سوال۔
وہ پہلا سوال یہی ہے کہ پیدا ہونے سے ہم تھے کہاں؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم آئے کہاں سے ہیں؟ دنیا میں ہم آئے کہاں سے ہیں؟ دنیا میں ہمیں آیا بلایا کیوں گیا؟ ہمیں ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ اور اگر دنیا دائمی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے؟ یہ 3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ تینوں سوالات الحمدللہ بچپن سے آج تک میری سرشت میں اس طرح سے رچے بسے ہیں کہ میرا تمام تخلیقی ادب اعلی اقدار اور روایات کا امین بھی ہے، اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ایسے موضوعات کو لیا جائے جس میں رواداری ہو، بھائی چارہ ہو، اور سماج کی گندگی اور غلاظت کو اس طریقے سے پیش کیا جائے اپنے کہانیوں کے اندر، اور یہ دکھایا جائے، پکچرائزڈ کیا جائے، اس کی تصویر کشی اس طرح کی جائے کہ نہ تو وہ رپورٹنگ بن جائے، نہ تو وہ اخباری سرخی بن جائے یا اخبار کی کوئی خبر بن جائے، اور نہ ہی وہ اتنی ابہامیت اختیار کرے، اتنی اس میں یعنی ابہامیت آ جائے، اتنا مبہم بن جائے آپ کی وہ تحریر کہ عام سنجیدہ کاری اس سے لطف اندوز ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں میری پریارٹی پہ، میں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے موضوعات کو لوں کہ جن میں آفاقیت ہے، ہماگیریت ہے، اور جن میں یونیورسلائزیشن ہے، یعنی جو ہر دور میں پڑھے جائیں ایسے افسانے، ایسے موضوعات کہ یا آدمی یہ کہے کہ یار یہ اس بندے نے میری کہانی لکھی ہے، میرے جذبات کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس پر جو ہے نوٹس لیا ہے، یا میرے حالات اور معاشرے کی کیا عکاسی کی ہے، میرے اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ تو میرے وہ موضوعات، چاہے آپ میٹھا زہر کو لے لیجئے، اب سماج میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر ایڈز کی جو بیماری آئی ہے، تو میں نے اس پر کہانی لکھی، اور اسی طریقے سے میں نے قبر میں زندہ آدمی نام کی جو کہانی لکھا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے کہ اس میں اگر آپ اس پوری کہانی کا جو میں نے پلاٹ تیار کیا، اس میں جس طریقے سے میں نے کردار گھڑے کہ جناب کس طریقے سے ایک آدمی جو ہے پھنس جاتا ہے ایک جگہ، اور اس کے بعد اسے یوں محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہی قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اب قبر میں زندہ آدمی بذات خود ایک علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا معاشرہ بظاہر زندہ تو ہے، لیکن اس سے بہت کچھ رخصت ہو چکا ہے۔ یہ ایک طرح کا چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے آج کا معاشرہ، کے جہاں ہمدردی نہیں، اخلاق نہیں، پیار و محبت کی باتیں نہیں، رواداری نہیں، بھائی چارہ نہیں، اور یعنی نفسا نفسی کا عالم جو قیامت میں ہونا ہے وہ آج ہی سے شروع ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہر شخص ایک طرح کی خود غرضی کی زندگی جی رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ہیں۔ اگر آپ میرے اس افسانے میں، جیسے میں نے ایک 5ویں افسانوی مجموعے میری ایک کہانی ہے، میں مثالیں دے رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں ہوشیار پوری ہوں۔ اب اس میں اس کہانی کو اگر آپ ریحان صاحب پڑھیں گے یا اور کوئی پڑھے گا، تو اس میں نے یہ دکھایا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو مسلکی جھگڑے ہیں، ہم نے مسلکی جھگڑوں کو اتنی اہمیت دیکھ رکھی ہے کہ ہم یعنی ہم لوگ مسلک میں اتنے الجھ گئے کہ رہ گئے ہیں کہ ہم ان تمام ادب و احترام اور ان تمام چیزوں کو اور ان تمام باتوں کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے ہٹ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کہانی کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں موضوعاتی اعتبار سے۔ اگر آپ میری دوسرے افسانوی مجموعے میں اگر میں بات کروں، یا اگر میں پہلے افسانے بھی مجموعے کی پہلی کہانی دو دل اجنبی کی اگر بات کروں، تو اس میں یہ کہانی بھی یہ درشاتی ہے، یہ ہمیں آپ کو یقین دلاتی ہے کہ کس طریقے سے دو شادی شدہ جوڑے جو ہے وہ جوڑا کس طریقے سے ساری رات جو ہے ایک طرح کی اس میں فلسفہ ترازی میں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے رات بتا دیتے ہیں، اور اذان ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا الگ ایک کہانی کا کلائمیکس ہے جو ہر پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ اگر میں بات کروں دوسرا جو مجموعہ ہے، جیسے موضوعاتی اعتبار سے اس کہانی کو میں نے مغربی تہذیب پر زبردست چوٹ کی ہے، افراتفری میں پھنسا آدمی، میرے دوسرے افسانوی مجموعے میٹھا زہر میں یہ کہانی شامل ہے، اور ایک زمانے میں شاعر بمبئی نے اس کہانی کو بڑے مجھے مبارکبادی کے ساتھ جو ہے مجھے یہ رسالہ بھیجا شاعر نے، افتخار امام صدیقی صاحب نے، کہانی اس میں چھپی
बहुत पसंद की गई ये कहानी मुख्तलिफ अदबी हलकों में उस जमाने में, बाद में भी। तो अफरा तफरी में फंसा आदमी का अगर आप मुताला करें या कोई करे, तो मैंने इसमें एक ऐसे मौजू को उठाया है कि जो कि मगरबी तहजीब हमारी हिंदुस्तानी तहजीब पर किस तरह से गालिब आ रही है, और हम अपनी कदरें और अपनी वो चीजें कहाँ छोड़ रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, जो हमारी पहचान थी, जो हमारी तहजीब थी। तो इस तरीके से बहुत सारी वो कहानियां। अच्छा, अगर अभी हमने जैसे एक ये दो कहानियां जैसे मैंने आपके सामने रखी, एक तो समाज सुधार की नाम की जो कहानी अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, नाजरीन ने, सामीन ने के सामने मैंने पेश की, तो इस कहानी में भी देख लीजिए किस तरीके से आजकल के दौर के अंदर, इंटरनेट के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर किस तरीके से किस किस तरह के फ्रॉड और किस तरीके से जो है हमारी जो है माओ बहनों बेटियों को जो है वो जो है उनका इस्तेसाल होता है समाज के अंदर, और किस तरह क्या सबजबाग दिखाए जाते हैं और बाद में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो एक अलमनाक सूरत हाल है ये। इस कहानी को भी अगर आप देख लें कि समाज में क्या कुछ हो रहा है, तो एक ऐसा समाजी मौजू और एक ऐसी बात कि समाज में किस तरीके से वो जो मजबूर हो जाती है कि इन गुंडों और बदमाशों को किस तरह से राह रास्त पर लाया जाए और क्या हरबा इस्तेमाल करती है, इस तरह के मौजूदात मेरी कहानियों में है। और अगर आप ऑनलाइन जनाजे की हम बात करें, जैसे मैंने अभी भी अफसाना आपके सामने पेश किया, तो इसमें भी तो यही बात है कि हमारी पहले क्या रिवायतें हुआ करती थी कि जब कोई हमारे बस्ती में कोई हमारा जो है हमारा अपना जो है कोई अपना घर से कोई किसी का जनाजा उठता था, या हमारे अपने हिंदू बरादरी में अगर कोई दुनिया से रुखसत होता था, तो एक रवादारी थी, भाईचारा था, वो एहसास था। आज ये चीजें खत्म हो रही हैं, और आज हमारे पास, आपके पास, किसी के पास ये टाइम ही नहीं है। हमें इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर जो है इसकी यलगार इस तरह से है कि हम अपने वक्त का बहुत हद तक जिया कर रहे थे। इसके मनफी पहलुओं को हमारी नई नस्ल खासतौर से ज्यादा अपना रही है, और इसके मुस्बत जो पहलू हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये इस तरीके से मौजूदात मेरी कहानियों के अंदर है। बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कौन सा वाकया, हादसा, जज्बा, एहसास, फिक्र और वकूफ पजीर मामला कहाँ जैसे क्या पेश आ जाए और तख्लीकार से और मेरे दिल और दिमाग पर वो क्या हलचल पैदा कर दे, और कौन सा वाकया कहानी बने, ये तो एक गैर शऊरी एक अमल भी है, क्योंकि एक बेखुदी का सामल है। और इस तरह से ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश बुनियादी तौर पर यह रहती है कि ऐसे मौजूआत को उठाया जाए जिनमें जिनमें आफाकियत हो, आलमगीरियत हो, और जिनके अंदर बसीरत हो, और जिनके अंदर जिनकी नई जनरेशन की को जरूरत हो, ताकि इस्लाह मुआशरा भी मेरा एक मिशन है अपने अदब के जरिए से। तख्लीकी अमल के बारे में बताइए कि अफसाना लिखने का आपका क्या तरीका कार है, और क्या कोई ख़ास वक़्त या माहौल होता है जब आप लिखते हैं? जी, इसके लिए मुझे कोई मखसूस माहौल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से मैं रात को बड़े पुरसकून तरीके से लिखता हूँ। तख्लीकी अमल देखिए, यहाँ मैं एक बात बता दूँ, और मुख्तसर ये बात इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाज़ुर में, कि रिहान साहब, अदीब तख्लीकार पैदा होता है, पैदा नहीं किया जाता। उसकी नोक पलक संवारी जा सकती है, असातिज़ा उसके लिए मौजूद रहते हैं हर दौर के अंदर। तो मेरा जो ये मानना है कि जब मैं लिखता हूँ, तो मैं कई दिनों तक किसी वाक़े पर गौर-फ़िक्र करता रहता हूँ, और बार-बार वो मुझे झंझोड़ती है वो बात, वो वाक़या, और उसके बाद मैं उसको कोई टाइटल देकर उसको कहानी के रूप में जो है सामने लाने की कोशिश करता हूँ, और इस तरह से वो कहानी बन जाती है। तो मेरा तख्लीकी जो अमल है, वो ये नहीं कि अभी मेरे दिमाग में कोई ख़्याल आया, कोई वाक़या है, तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, नहीं। बल्कि वो पकता है एक ख़ास वक़्त तक, और बार-बार उस पर मैं गौर-फ़िक्र करता रहता हूँ कि मुझे कौन-सी बात लिखना है, किस बात के लिखने से क्या कारी पर असर पड़ेगा, कौन-सा वाक़या मेरी कहानी को, कि मेरे अफ़साने को कमज़ोर बना देगा, और कौन-सा नहीं। ये सारी चीज़ें एक तरतीब में, एक फ़न के सूरत में ढल जाती हैं, और इस तरीके से कोई चीज़, कोई तख़लीक़ सामने आ जी, आपके पसंदीदा अफ़साना निगार और उनकी कौन-सी तसानीफ़ आपको जो है मुतासिर करती है, और कौन से मुसन्निफ़ीन आपके लिए आपके मतलब पसंदीदा है, और उनकी कोई किताब या अफ़साने हो जिसका आप ज़िक्र करना यहाँ पसंद करोगे? जी, मैंने चूँकि उर्दू नॉवल में तहज़ीब बहरान का मकाला जब लिखा, तो बहुत सारे नावलों को पढ़ने के बाद जो है मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में
اور پاکستان میں بہت عظیم فکشن نگار موجود ہیں جن کو پڑھا جانا چاہیے. تو میں نے رتنا سرشار کو سے لے کر اور الیاس احمد گدی اور صلاح الدین پرویز تک تمام لوگوں کو پڑھا. یعنی پریم چند ہوئے, مرزا محمد ہادی رسوا ہوئے, اور عزیز احمد ہوئے, یا قرۃ العین انصر ہوئے, عصمت چغتائی, یہ تمام کے تمام, شوکت صدیقی ہوئے, انور سجاد ہوئے, اور صلاح الدین پرویز ہوئے, اور الیاس احمد گدی ہوئے. ان لوگوں کی تحریروں کو میں نے پڑھا ہے اور بہت متاثر کیا ان تمام کے تمام ناول نگاروں کے ناولوں نے مجھے. اور افسانوں کی اگر بات کریں تو میں نے شروع میں رام لال کو بہت پڑھا. رام لال ان کے ساتھ میری خط و کتابت بھی رہی ایک زمانے میں, ان کے افسانے پڑھے. سلام بن رزاق صاحب کا انجام کار آج تک میرے ذہن میں جو ہے اس کی گونج برقرار ہے, اور بہت اچھے افسانہ نگار تھے وہ, کافی اچھا لکھا انہوں نے, وہ میرے بڑے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں. حسین الحق جیسے لوگ میرے پسندیدہ افسانہ نگاروں میں رہے ہیں, جوگندر پال جیسے لوگ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے انتظار حسین صاحب جیسے لوگ رہے ہیں, ان کے افسانوں کو میں نے پڑھا ہے. آخری آدمی اور اس طریقے سے زرد کتا جیسے افسانے میں نے پڑھے, اور ستیش بترا جیسے لوگوں کے افسانے میں پڑھے ہیں. بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش کو بھی اگرچہ میں نے پڑھا ہے, انور وہ جو ہے رشید, ساجد رشید وغیرہ کو اگرچہ پڑھا ہے, لیکن ان کی تخلیقات افسانوں نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا کہ جتنا متاثر مجھے منٹو, بیدی, کرشن چندر, عصمت چغتائی, قرۃ العین حیدر اور اس قبیل کے بہت سارے افسانہ نگاروں نے کیا ہے. اور ان تمام لوگوں کے تقریباً بہت سارے میں نے افسانے پڑھے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے ان لوگوں کو بھی پڑھا ہے, خاص طور سے مظفر حنفی صاحب کو پڑھا ہے, اور وہاب اشرفی صاحب کو پڑھا ہے, حامدی کاشمیری صاحب کو پڑھا ہے, اور پروفیسر ظہور الدین صاحب کی کتابیں میرے مطالعے میں رہی ہیں, اور اس کے علاوہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی کتابیں میرے مطالعے میں رہی ہیں, شمس الرحمن فاروقی جیسے لوگ میرے مطالعے میں رہے ہیں, تو وہاب اشرفی جیسے لوگ میرے مطالعے میں رہے ہیں, الحمدللہ عبد الصمد جیسے لوگ میرے مطالعے میں رہے ہیں, 2 گز زمین ناول جو ان کا چھپا جو ساہتیہ اکیڈمی نام یافتہ ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں کی تخلیقات کو سمجھنے پڑھنے کا الحمدللہ موقع ملا ہے. جی ایک منٹ. جی, تو آپ کی تحریروں میں معاشرتی جو مسائل کی جھلک ہے وہ کتنی ہے, اور آپ کے افسانے معاشرتی مسائل کو کس طرح اجاگر کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی خاص مسئلے پر کوئی افسانہ لکھا ہے جس کا یہاں آپ ذکر کرنا چاہیں؟ جی, بہت خوب. ریحان صاحب, میں نے کورونا کے دوران جو ہے کورونا سے متاثر ہو کر کورونا کلچر نام کا ایک افسانہ لکھا ہے, اور یہ افسانہ پورا اس میں وہ جو ہے, میں نے ایک افسانہ جس میں معاشرتی جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی, وہ قربتیں یہ دوریاں, یہ اس میں یہ وہ افسانے ہیں کہ جن میں معاشرتی عکاسی ہمیں ملے گی. زندہ ماتم نام کی ایک کہانی ہے میری, جو ہے یہ افسانہ جو ہے اس میں بھی آپ کو معاشرتی عکاسی ملے گی کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر کس طرح کی وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے مسائل کو جو جنم دے سکتی ہیں. اسی طریقے سے کار بیکارہ نام کا میں نے ایک افسانہ لکھا ہے جس میں انٹرنیٹ کو میں نے موضوع بنایا ہے, اور اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر میں نے گفتگو کی ہے. تو کل ملا کے یہ دیکھنے کے دکھانے کی میں نے اپنی کہانیوں میں, اپنے افسانوں میں خاص طور سے کوشش کی ہے کہ کس طرح سے معاشرتی مسائل کو جو ہے سامنے لانا ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں کسی نہ کسی صورت میں پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو بہت سارے میرے افسانے ایسے ہیں جو ابہامیت سے دور ہیں اور جن میں معاشرتی مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے. جی, تو جی جی کیا آپ کے افسانوں میں کوئی پیغام ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنے قارئین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس قسم بالکل میرے کا اثر آپ کے افسانوں میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ دراصل یہ سوال اس لیے ہے کہ ہم کبھی کبھی لکھتے ہیں پیغام دینے کے لیے, تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن افسانوں کے ذریعے پیغام دینا, اس تعلق سے آپ کا کیا خیالات ہے اور کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, زندگی کا کوئی بھی کام
اور کوئی بھی نصب العین جو ہر آدمی لے کر چلتا ہے، بہرحال پہلے وہ ایک ترتیب دیتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے اللہ رب العالمین نے تو یہ کائنات بھی پیدا نہیں کی ہے، انسان پیدا نہیں کیا ہے. اس طرح سے میری ہر ایک کہانی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. البتہ میری پیشکش کا یا میرے انداز بیان کا یا میرے ٹریٹمنٹ کا یا میرے اس پیشکش کا انداز اپنا ہے، منفرد ہے، وہ جو ہے. لیکن ہر کہانی کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی میسیج معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ضرور ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ چیز بھی ہے کہ وہ پیغام جو ہے وہ بالکل ایک رپورٹنگ کا پیغام نہ ہو، بلکہ قاری پر بھی یہ چھوڑ دیا جائے، پڑھنے والے پر بھی یہ چھوڑا جائے، وہ بہت ساری چیزیں خود بھی اخذ کرے اور سوچے، وہ اس کے شعور اور لاشعور اور تحت شعور میں یہ بات رچ بس جائے کہ کہانی کار، افسانہ نگار کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے، تو وہ اسے خود مانے اور نتائج اخذ کرے. لیکن میری ایک شعوری کوشش رہتی ہے کہ میرا ہر افسانہ ایک خاص پیغام کے ساتھ جو ہے قارئین کی نظروں کے سامنے آئے. جی، اب نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی مشورہ اگر آپ کے پاس ہے جو آپ دینا چاہیں، اور آپ نئے افسانہ نگاروں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کون سی غلطیاں نئے لکھنے والے اکثر کرتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ریحان صاحب، بہت ہی اہم سوال آپ نے جو ہے پوچھا ہے مجھ سے، اور اس کی ضرورت ہے خاص طور سے نئی نسل کو. دیکھیے، میرا یہ مشورہ ہے نئی نسل کو، نئے لکھنے والوں کو جو ادب کی دنیا میں آ رہے ہیں یا جو ادب کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ معیاری کتابوں کا، معیاری چیزوں کا، معیاری تحریروں کا مطالعہ کریں، معیاری کتابیں پڑھیں، تاکہ ان کی زبان جو ہے وہ نکھرے اور ان کو آئیڈیاز اچھے مل جائیں، اور ان کو یہ پتا چلے کہ ممتاز قلمکار جو رہے ہیں انہوں نے کن موضوعات کو اٹھایا اور انہوں نے کس طریقے سے کس طرح کی زبان استعمال کیا ہے، کس طرح کا بیان جو ہے ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اور وہ کن تشریحات، استعارات، علامتوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے ادب میں نکھار پیدا کیا ہے. یہ میرا مشورہ ہے نئی نسل کو، نئے لکھنے والوں کو، کیونکہ نئے لکھنے والے اصل میں آج کل کے دور کے اندر اللہ معاف کرے، شہرت کے پیچھے زیادہ لوگ دوڑتے ہیں، کہ کاتا اور لے دوڑی والی بات ہے. جناب ابھی کچھ خمیر وہ تیار ہی نہیں ہوا ہے تو پہلے ہی ہمیں جو ہے بہت بڑا جو ہے بڑی شہرت حاصل ہو اور ہمیں بڑی مقبولیت حاصل ہو. بھائی یہ تو راتوں کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، مشق جاری رکھنی پڑتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ لکھنے سے پہلے آپ کو کئی بار ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی تحریر، تب جا کر کوئی کہانی، تب جا کر کوئی افسانہ، تب جا کر کوئی ناول، ڈرامہ سامنے آتا ہے. اور اسی طریقے یہی معاملہ جو ہے تحقیق اور تنقید کا بھی یہی معاملہ ہے. جب تک ہم اچھی تحقیق نہیں پڑھیں گے، اچھی تنقید نہیں پڑھیں گے، تو ہم انصاف نہیں کر پائیں گے. نئی نسل کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ وہ پہلے ممتاز لوگوں کی، ممتاز قلمکاروں کی، ادیبوں کی تحریروں کو ذہنی یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور غور و فکر کریں، اور اس کے بعد ان کے اندر جو تخلیقی وجدان ہے اس کو جو ہے اس کی آبیاری کے لیے مشق سخن جاری رکھیں اور برابر مشق کرتے رہیں. اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی تحریر جو ہے وہ لاجواب ٹھہرے گی. جی، تو آپ کے آئندہ منصوبے کے تعلق سے جو ایک سوال ہے کہ کیا آپ کسی نئی کتاب یا افسانے کے کسی مجموعے پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کی کیا مطلب آئندہ کے پائپ لائن میں جو کچھ اگر ہے تو اس کو آپ جو ہے یہاں پر ہم سب کو بتائیں. ہاں دیکھیے، میرے ادبی عزائم میں ابھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی کچھ افسانے جو ہے تخلیق ہو رہے ہیں اور کچھ ہو چکے ہیں، اور 8واں مجموعہ اگر اللہ نے چاہا تو 2 صدیوں کا نوحگر کے نام سے آ جائے گا. اس کے علاوہ میں نے ناول کا ذکر کیا جو کبھی دیکھا نہ تھا، یعنی فریضہ حج کی ادائیگی پر ایک معلوماتی ناول انشاءاللہ ہوگا.
اگر اللہ نے چاہا یہ میرے عزائم میں ہے اور میں اس پر کام کر رہا. ایک چیز یہ. دوسری میری تحقیقی تنقیدی نوعیت کی ایک اور کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. یہ تنقیدی معروضات و جسارت کے نام سے ہے. اس میں بھی کئی فکشن رائٹرز پر میرے مضامین ہیں. تو یہ کتاب بھی انشاءاللہ آئے گی. اس پر بھی میں کام کر ہی رہا ہوں. اس کی نوک پلک سنوار رہا ہوں اور اس پر بار بار ان مضامین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے جو بعد میں میرے لیے جو ہے میری ادبی دنیا کے لیے ایک کمزوری کا باعث بنے. تو اس طرح کے انشاءاللہ عزائم ہیں. اور اب دیکھیے آگے آگے اللہ تعالیٰ اور کیا کچھ مجھ سے لکھوائے گا یہ تو وہ بہتر جانتا ہے. جی. تو اب ایک سوال اشاعت کے تعلق سے ہے کہ آج کل تو جو ہماری کہانیاں افسانے یا کوئی تخلیقات ہے اس کی اشاعت کافی آسان ہو گئی ہے، لیکن آپ اس دور سے لکھ رہے ہیں کہ جب شائع ہونا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اور بہت ہی مطلب آج ہم واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے اپنی تخلیقات بھیج سکتے ہیں، اور آپ اس دور سے شروع کیے آپ نے لکھنا جب اشاعت کافی مشکل ہوتی تھی. تو آپ کے افسانے ایک تو کہاں شائع ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کو اشاعت کے دوران کیا کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یا آپ کی جو کتابیں شائع ہوئی اس تعلق سے بھی اگر کچھ آپ کے محسوسات ہو گئے تو وہ بھی آپ یہاں شیئر کر سکتے ہیں. جی ریحان صاحب، اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میری کتابیں الحمدللہ بہت زیادہ تعداد، جو جتنی بھی زیادہ کتابیں میری چھپی ہیں وہ ساری کی ساری ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی میں چھاپی ہیں. مجھے چونکہ ایک سکول ٹیچر ہونے کے ناطے اور اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر جب میں تعینات ہوا تو مجھے بفضل اللہ کتاب چھاپنے میں کسی حد تک کوئی پریشانی اس طرح کی تو نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں، مثلا کتاب تو لکھ لی، اب اس کی اشاعت کا مسئلہ ہے، پھر اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور پھر پبلشر کیا ریٹ آپ کو کتاب چھاپنے کا لے گا. یہ ساری چیزیں اپنے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تشویشناک ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد میری شامل حال رہی تو میری کتابیں یکے بعد دیگری چھپتی چلی گئی. اور اس میں میرا خیال میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. مجھے ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے میری کتابوں کو اس لائق سمجھا کہ یہ چھاپی جانی چاہیے، اور وہ کتابیں چھپی. ایک چیز. دوسرا رہا معاملہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کن رسائل میں زیادہ تر چھپے ہیں. تو بہت ساری تعداد ہے رسائل میں، اخبارات میں جہاں جہاں میں چھپا ہوں. میں کچھ رسائل کے نام آپ کو بتا دوں. مثلا شاعر بمبئی میں چھپا ہوں ایک زمانے تک، اور شاعر بمبئی ایک بہت مقبول اور ایک بڑا معیاری رسالہ تصور کیا جاتا رہا ہے آج تک. اب تو خیر وہ بند ہو گیا، اب نہیں نکلتا. صبرس حیدرآباد سے نکلتا ہے. اس میں میری بہت سارے افسانے اور بہت سارے مضامین شائع ہوئے ہیں. اور یہاں دربھنگہ بہار سے جہاں اردو نکلتا ہے، مشتاق احمد صاحب نکالتے ہیں، ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب یہ کالج کے پرنسپل تھے، یہ نکالتے رہے. بڑا معیاری رسالہ ہے، جہاں سہمائی ہے یہ. اور اسی طریقے سے پنجاب سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، پرواز ادب. اور 20ویں صدی جو ایک کافی کسی زمانے میں کتنی بڑی دھوم تھی 20ویں صدی، جو دلی سے شائع ہوتا تھا. شمع فروز زیدی اور رحمان نیر صاحب اس کو ایڈٹ کرتے تھے، اور آج بھی بلکہ شمع فروز زیدی صاحبہ اس کو نکالتی ہیں. اس میں میری کئی کہانیاں جو ہے انہوں نے چھاپی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ پاکستان سے ایک سہمائی نکلتا ہے چہر سو، گلزار جاوید صاحب نکالتے ہیں. اس میں میرے مضامین، میری کہانیاں اس میں شائع ہوتی رہیں. پیش رفت دلی سے ایک معیاری رسالہ نکلتا ہے اور اس میں میرے افسانے شائع ہوئے. اور اسی طریقے سے اصناف ادب ایک رسالہ ہے، بہار سے ہی یہ نکلتا ہے، مظفر پور سے. اس میں میرے افسانے، میرے مضامین وغیرہ شائع ہوتے رہے. بہت سارے سمجھ لیجیے کافی تعداد میں. طلوع ادب ایک راول پنڈی غالباً کراچی سے نکلتا ہے ایک رسالہ، سہمائی ہے یہ بھی، اور اس میں میری افسانے وغیرہ مضامین شائع ہوتے رہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر تقریباً میں یہ کہوں گا کہ حیدرآباد سے، دلی سے، بمبئی سے اور کلکتہ سے، جیسے نوشاد مومن صاحب کا مزگا نکلتا ہے کلکتہ سے، تو اس میں میرے افسانے اور میری مضامین شائع ہوتے رہے. تو اس طریقے سے بہت ساری تعداد ہے الحمدللہ ان معیاری رسائل و جرائد. ساگر ادب نکلتا ہے، یہ بھی بہار کے ایک ہمارے دوست نکالتے ہیں، اور اس میں جو ہے میرے مضامین اور میری
چیزیں تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں. تو کل ملا کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسائل کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جن رسائل نے کہ مدیران نے مشتاق افغانی کو اپنے رسائل میں جگہ دی ہے، اور انہوں نے جو ہے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے یاد رکھا ہے. جی، افسانے کی تنقید پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جب آپ کے افسانوں پر تنقید کی جاتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ تنقید کو اپنے کام میں بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس تعلق سے تھوڑا سا تنقید کے تعلق سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہاں ریحان صاحب، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس کے بھی بڑے گوشے ہیں، اس سوال میں بھی چھپے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ تنقید میرے نزدیک نہ تو گوشت سے قیمہ تیار کرنے کا عمل ہے، اور نہ ہی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے کا نام تنقید ہے. تنقید میں جب تک شائستگی کا پہلو نہ ہو تو وہ تنقید نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی مارکا آرائی ہے. اور اسی طریقے سے تنقید جو ہے، تنقید ہماری اصلاح یعنی تخلیقار کی ان تمام، چاہے وہ زبان کی خامیاں ہیں، موضوع کی خامی ہے، بیان کی ہے، یا کرداروں یا اس کے فن کی کوئی کمزوری ہے، اگر وہ لاجیکلی وہ تنقید یا وہ تنقید نگار اگر استدلال سے کام لیتا ہے اور استدلال کے ساتھ ساتھ شائستگی سے کام لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے مجھے اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اور مجھے ان کو ان کی جن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، جن کی وہ نشاندہی کر رہا ہے، مجھے اس کو ماننا چاہیے کھندہ پیشنی کے ساتھ، اور مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا یہ احسان کیا کہ آپ نے مجھے میری ان چیزوں کو ابھارا. اور ایک چیز یہاں میں خاص طور سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاعری کی تنقید کا حق اسی کو ہونا چاہیے جو خود شاعری کرتا ہو. فکشن کی تنقید کا حق اسی کو ہونا چاہیے جو خود فکشن نگار ہو. اور تحقیق اور تنقید یہ ایک الگ شعبہ ہے، لیکن میری طرح جو شاعری نہیں جانتا اور میں خواہ مخواہ کی کسی کی تنقید کرنے لگوں تو میں اس سے انصاف نہیں کر پاؤں گا. لیکن الحمدللہ میرا معاملہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی میرا سنجیدہ کاری جب میری کسی کہانی، کسی افسانے کو پڑھتا ہے، اگر اس میں کوئی جھول، اس میں کوئی سکم، اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی خامی اگر کہیں جیسے بھی اس کو نظر آتی ہے، تو اگر وہ مجھے فون کرتا ہے یا تحریری صورت میں اگر وہ بڑے استدلالی انداز میں بڑی شائستگی کے ساتھ اپنی بات جو ہے رکھتا ہے، تو میں اس کی بات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کو دعائیں دیتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں، اور اس کے اس مشورے پر عمل بھی کرتا ہوں نئی تحریروں میں. یہ میرا اپنا ماننا ہے. یہ میرے تو تنقید جو ہے کسی کو ناراض کرنے کا نہ تو عمل ہے اور نہ ہی کسی کی خامیوں کو چھپانے کا عمل ہے. جی آگے چلیے. جی، الحمدللہ بہت اچھا آپ کے خیالات ہیں تنقید کے تعلق سے، اور اسی ہی خیالات کے ساتھ اگر ہم لکھتے ہیں تو ہم جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. جس طرح آپ آج اپنے تمام جو افسانی مجموعوں کے ساتھ ایک کامیابی کی، اب ریختہ جیسے آپ نے بتایا، ریختہ پہ آپ مطلب آپ کی تمام کتابیں وہاں موجود ہے. یہ ایک بہت بڑے جی اعزاز کی بات ہے. اور یہ جی بہت 28. جی 28 کتابیں اس میں جو ہے وہاں پر اپلوڈ ہے، اور ہمارے جو تحقیق کرنے والے ہیں اس پہ ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے. ریختہ پہ اگر ہم کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں ہماری تو وہ بہت جی 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 جو ہے آسانی ہوتی ہے. تو ریختہ جیسے ویب سائٹ ہے بہت عالمی، مطلب پاکستان میں بھی اور بر صغیر کے تمام علاقوں میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور ریسرچ آج بہت آسان ہو گئی ہے. تو وہ بھی ایک اصل میں انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی چیز ہے، ایک ویب سائٹ ہے بہت بڑی. اسی طریقے سے جی معاشرتی مطلب میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا ہے، آج اس کا دور ہے. تو سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ کا کیا خیالات ہے؟ مطلب سوشل میڈیا، ایک تو یہ سوال ایک اس میں ہے، یہ ہے کہ افسانہ نگاری خاص طور سے فکشن کو سوشل میڈیا سے آپ کے حساب سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اور دوسرا، کیا آپ معاشرتی میڈیا پر اپنے افسانے شیئر کرتے ہیں؟ قارئین کے ساتھ آپ کا رابطہ کس طرح اور کون سے پلیٹ فارم پر زیادہ ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور وقت کی ضرورت کے مطابق آپ نے سوال پوچھا ہے.
ریحان صاحب ایسا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے جنون کی حد تک جڑا ہوا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا جاؤں کہ میں نے اپنی تقریباً 15 کتابیں اپنے لیپ ٹاپ پر خود کمپوز کی ہیں. میں خود کمپوز کرتا ہوں اپنی تحریریں، اپنی چیزیں، اپنی کتابیں. میں نے تقریباً 15-16 کتابیں جو ہے میں نے کمپوز کی ہیں خود، اور ان کے بعد ان کو جو ہے بھیجا ہے پریس میں. ایک چیز میں نے 2017 میں سے میں انٹرنیٹ کی دنیا میں آیا، اور اس کے بعد فیس بک اور یہ واٹس ایپ وغیرہ باقی چیزیں، یہ تقریباً بنیادی جو میری ضرورت ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کافی مستفید ہوا ہوں سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑ گیا. انٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے میں کہتا ہوں پوری عالم انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ان معنوں میں کہ اگر ہم اور ہماری نسلیں اس کا جائز یا صحیح استعمال کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو اس کے نقصانات بھی بڑے خطرناک اور بھیانک سامنے آ رہے ہیں، بلکہ آئے دن آپ ہم سب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر. تو میرے تمام افسانے تقریباً میں نے جتنے بھی افسانے لکھے یا جتنی بھی میری کتابیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں یار میری کتاب جو ہے وہ لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچے. فیس بک پر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں افسانے جو کہیں اخبارات میں، رسائل میں چھپتے ہیں، میں ان کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی کہیں سیمینار ہے، کہیں ورکشاپ ہے جہاں میں پارٹیسپیشن کرتا ہوں، جہاں میری شمولیت رہتی ہے، تو میں سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہوں. آج کے ایک بات خاص اہم جو آپ کے اس سوال کے تناظر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تشویش جو مجھے ذاتی طور شروع ہو گئی ہے کہ اب اس طرح سے کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں رہا ہم سب میں، میرے خیال میں جس میں کسی حد تک میں بھی شامل ہوں، کہ جس طرح ہم پہلی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے انٹرنیٹ آنے سے پہلے یا انٹرنیٹ میں داخل ہونے سے پہلے، اب نئی نسل کتابیں بہت کم پڑھتی ہے. اور لیکن یہ بھی ایک اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی سنجیدہ کاری موجود ہے جس کو کتاب سے شغف ہے، جو اس کتاب سے لطف اندوزی حاصل کرنے کی تڑپ ہے. اور میں جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں ذہنی یکسوئی سے کرتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کرتا ہوں، شور و ہنگامے سے دور رہ کر کرتا ہوں. میں نے ابھی حال ہی میں اپنے دوست جو ہے محسن خان کا ناول پڑھا، اللہ میاں کا کارخانہ. یقین جانیے کہ مجھے جو لطف اس کے کو پڑھنے سے حاصل ہوا کہ غالباً کوئی 250 پیج کا ناول ہے، تو میں نے اس کو پڑھا کوئی ہفتے کے اندر پڑھ لیا. میں نے ایک ہفتے کے اندر میں نے سارا ناول پڑھ ڈالا. آپ حیران ہو جائیں گے اتنا مجھے لطف آیا. آج بھی کتاب سے جڑے کچھ قاری ایسے ہیں آپ جیسے، ہمارے جیسے، اور ہم کتاب کو جو ہے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کتاب بذات خود زندہ رہے گی جب تک دنیا رہے گی. کتاب سے قاری کا رشتہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. انٹرنیٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. انٹرنیٹ اپنا کام کر رہا ہے ہمارے ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں، ہماری ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے سنوارنے میں. تو لہذا دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور کتاب پڑھنے سے جو ذہنی مسرت اور جو شادابی اور جو علم و آگاہی آدمی کو بڑے ایک ترتیب سے، ایک ڈھنگ سے، ایک روایتی انداز میں جو حاصل ہوتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جو سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا میں بہت سارے جیسے مختلف فورمز ہیں، جیسے عالمی اردو افسانہ فورم میں نے بھی جو ہے مجھے بھی مدعو کیا گیا، اور تحسین گیلانی صاحب ہیں پاکستان کے، اور بھی یہاں بھی ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں یہ گروپس، افسانوی گروپ ہیں اور بھی مختلف لٹریری گروپ ہیں. اور میں نے برابر شرکت کی ہے، بلکہ میں نے بذات خود جس طرح سے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اس طرح سے میں نے بھی، ہماری یہاں ایک عالمی تحریک اردو جو ہے چلتی تھی، اس میں میرے دوست ذاکر مالک بھلیسی تھے، اور وہ ہم ایک پروگرام چلایا کرتے تھے عالمی تحریک اردو پر. اسی طرح سے آپ جیسے لوگوں کو ہم مہمان بنا کر آپ کی علمی ادبی صلاحیتوں کو ناظرین و قارئین تک پہنچانے کے لیے باضابطہ انٹرو کیا کرتے تھے. اور ہم نے کم و بیش مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 سال تو ہم نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد کچھ حالات کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں چل پایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کسی بھی طریقے سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا نے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اللہ کے فضل سے،
ان کا بھی جواب نہیں ہے. آج ہم گلوبل ولیج میں ہیں. آج میں جموں میں ہوں, آپ مہاراشٹر میں ہیں, لیکن یقین کیجیے کہ ہم جیسے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بھائی آپس میں گفتگو شنید ہو رہی ہے ہماری. تو یہ ساری نعمتیں برحل اللہ کی دین ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ نئی نسل کو کتاب سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کرنا چاہیے. صرف انٹرنیٹ ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے, صرف سوشل میڈیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. جب سوشل میڈیا نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, تب بھی تو افلاطون اور سقراط اور جو ہے یہ پلیٹو جیسے لوگ اور ارسطاٹل جیسے لوگ جو ہے پیدا ہوئے, تو جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. تب بھی تو علامہ اقبال اور غالب اور اقبال اور فرا گورکھپوری اور میر درد اور امیر خسرو جیسے کمال کے لوگ پیدا ہوئے جب انٹرنیٹ نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتیں کسی بھی آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اوپر والے تیرا جواب نہیں, کب دے کیا دے حساب نہیں. جی, اب اس اس گفتگو کا آخری سوال جو ہے, افسانہ نگاری کے فن کے بارے میں آپ کے خیالات, آپ کے خیال میں افسانہ نگاری کا فن کیا ہے, اور کیا آپ کے نزدیک افسانہ نگاری کا کیا مستقبل ہے, اور ساتھ میں ہی آج کل فکشن کا ایک روپ ہے افسانچہ, تو اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو یہ تینوں سوال جو ہے وہ ایک ساتھ اس کا آپ جواب دیں. بہت اچھا ریحان صاحب, بہت اچھا. سوال تین ہیں اور یقین کیجئے کہ ان تینوں سوالوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. افسانہ یا کہانی سمجھ لیجئے, یہ اس میں زندہ رہنے کے امکانات ہیں. ناول داستان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, اور ناول داستان کی ترقی یافتہ شکل کہتا ہوں میں, اور افسانہ جو ہے ناول کی ترقی یافتہ شکل کہیے, اور اب ہوتے ہوتے افسانچہ افسانے کی جو ہے ترقی یافتہ شکل کہی جا سکتی ہے. لیکن افسانہ زندہ رہے گا, کہانی زندہ رہے گی. افسانہ اپنے فنی لوازمات کے ساتھ ہی افسانہ کہلایا جائے گا. اگر اس میں پلاٹ نہیں ہے, کردار نہیں ہے, ماحول منظر نہیں ہے, فضا نہیں ہے, اور وحدت تاثر نہیں ہے, اور اس کا چونکا دینے والا اختتام نہیں ہے, اگر یہ چیزیں جو جن کو ہم اجزائی ترکیبی کہیے یا عناصر کہیے, کچھ کہیے, اور یہ یا جو لوازمات ہیں, اگر یہ نہیں ہے کہانی کے اندر یا افسانے کے اندر, تو پھر وہ افسانہ نہیں ہے. یعنی اس میں واقعات کی منطقی ترتیب کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ جس کو ہم پلاٹ کہتے ہیں. اس میں جیتے جیتے جاتے کردار ہوں, ایسے کردار کے جو مافوق الفطرت تو نہ ہوں, لیکن آپ کے سماج میں, ہمارے سماج میں وہ واقعات ہوں اس طریقے سے ہمیں لگے کہ بالکل یہ واقعی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ماحول اور منظر, جس مقام اور زمان و مکان کی ہم بات کریں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک چیز جو خاص طور سے یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ افسانے کا مستقبل روشن ہے اور روشن رہے گا انشاءاللہ. لیکن جو ایک ٹرینڈ چلا ہے افسانچے کا, افسانچہ بھی, میں نے بھی افسانچے لکھے, 8-10 افسانے, 8-9 افسانے میرے بھی ہیں, افسانچے لکھے میں نے. لیکن افسانچہ جو ہے افسانے کا بدل نہیں ہو سکتا. افسانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. افسانہ ارکریزی سے جو ہے آپ کو ایک خاص پیغام, آپ ایک خاص ایک قاری کو جو ہے مد نظر رکھ کر, اس کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر, اس کی سوچ اور فکر اور جذبے اور احساس کو مد نظر رکھ کر آپ جب کوئی کہانی تیار کرتے ہیں, کوئی افسانہ تیار کرتے ہیں, تو اس میں بہت محنت لگتی ہے. اس میں آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے, اور آپ اس کو بار بار کئی چیزیں آپ کو ہٹا دینی پڑتی ہیں. آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ آپ ہر لفظ جملے پر یہ غور کرتے ہیں, زبان و بیان دیکھتے ہیں, کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں زبان کو, کہ یہ صحیح کیا زبان ہے. اب اس حوالے سے مجھے معاف کیجیے گا, مجھے کہنے دیجیے, مجبور ہو گئے بات کہنے پر. ہمارے بہت سارے یعنی بڑے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر مشتاق احمد وانی ہی کی طرح غلط اردو بولتے ہیں. مثلا میں مثالیں دے سکتا ہوں. مثلا میں نے سنا ہے بہت سارے لوگوں کو, اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو, زبان کی غلطیاں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں. مثلا آب زمزم کا پانی کہتے ہوئے میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے, پھولوں کا گلدستہ کہتے ہوئے سنا ہے, حجر اسود کا پتھر کہتے ہوئے سنا ہے, اور اسی طریقے سے ماہ سیام کا مہینہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے.
اور میں اردو کے لیے سخت مایوس کن ہوں، اس طرح کسی جملے میں نے سنے ہیں اپنے کانوں سے. تو یہ وہ زبان کی غلطیاں ہیں کہ آدمی تو بولتا ہے اور اس پر غور و فکر جب نہیں کرتا تو آدمی جو ہے اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے. زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. گرامر صحیح، گرامر، زبان گرامر چاہتی ہے، واحد جمع مذکر مؤنث اور کئی جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے زبان کس طرح سے وجود میں آتی ہے، افعال کا اور اسما کا کے لوگوں کو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو زبان کی باریکیوں پر دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے. تخلیقی زبان ایک الگ اپنا ایک چارم رکھتی ہے، اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک مقام اور اپنا ایک ٹیسٹ رکھتی ہے. اور وہ اخباری زبان سے اور تحقیق کی تنقید کی زبان متحمل نہیں ہوتی. افسانوی زبان، افسانے میں آپ تشبیہات و اشارات اور علامتوں کے ذریعے سے کہاں بات لے جاتے ہیں، اپنے قاری کو کہاں کس دنیا کی سیر کروا دیتے ہیں. یہ تخلیقار کے اندر یہ سارا شعور اور یہ سارا سلیقہ اور یہ کرینہ ہونا چاہیے، تب جا کر وہ اس کی تحریر کسی کو متاثر کر سکتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ افسانچہ جو ہے یہ یعنی چند لمحوں میں یا تھوڑی سے وقت کے لیے آپ کو کوئی وقتی احساس تو دلا دیتا ہے، لیکن دائمی احساس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی. آپ وقتی طور پر کسی افسانچے کو پڑھ کر ہنس سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں یا پھر کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی صورت میں افسانے کا بدل ہے ہی نہیں. کیونکہ افسانہ نگار جب افسانہ لکھتا ہے تو ڈوب کے لکھتا ہے، چاہے وہ کرشن چندر کے افسانوں کے ہم بات کریں، چاہے بیدی کے افسانوں کی بات کریں، چاہے منٹو کے افسانوں کی بات کریں، پریم چند کے افسانوں کی بات کریں، احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کی بات کریں، اور بہت سارے لوگوں کے افسانوں کی بات کریں. تو المختصر یہ کہ افسانچہ جو ہے بالکل قلیل یعنی مدت میں تفریح طبع کا سامان کاری کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات دائمی ہونے چاہیے جو افسانے میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. میں آج تک گرم کوٹ کو نہیں بھول پایا، اس کا پورا پلاٹ اور اس کے کردار آج تک مجھے جو ہے یاد ہیں. میں پریم چند کی بوڑھی کاکی افسانے کو آج تک پڑھ کر کبھی کبھی مجھے رونا آتا ہے کہ کس طرح وہ بوڑھی کاکی جو ہے بیچارے وہ جو ہے وہ باسی روٹی اور وہ پتل پہ پڑے ہوئے ان چاولوں کو کس طرح سے کھاتی ہے، اور کیا سین اور کیا منظر پیش کیا ہے. تو وہ افسانے کہ جو ہمیں زندگی کے آخری وقت تک پلاٹ اور اس کے فنکاری کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے ہمارے اندرون کو جھنجھوڑ دیں، یہ اعلیٰ ادب کہلاتا ہے. اسی ادب کو معیاری ادب کہتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ افسانے میں بڑی محنت لگتی ہے. افسانہ عرق ریزی کا متقاضی ہوتا ہے. جب سے افسانچہ آپ چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے تحریر کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وقتی آپ کو جو ہے ایک احساس تو ملتا ہے، لیکن دائمی احساس سے ہم آپ محروم رہتے ہیں. آج کی اس اردو پوڈ کاسٹ کا افسانوی گفتگو یہ حصے میں میں ماہنامہ الفاظ ہند اور ہندی ماسک پتریکا مدھیہ بھارت ٹائمز کی جانب سے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں